آج عید کا دن ہے، تمام مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ہمیں افسوس ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی تشویش کا اور چنتا کا باعث ہے، اور وہ ہے وقف کا مسئلہ۔ ملک بھر میں مسلمانوں کی وقف کی بے شمار املاک ہیں، مسجدیں وقف ہیں، مدرسے وقف ہیں، قبرستان وقف ہیں، عیدگاہیں وقف ہیں، درگاہیں وقف ہیں، امام بارے وقف ہیں، بہت سے یتیم خانے ہیں جو وقف ہیں، مسافر خانے وقف ہیں، یہ سب وقف میں شامل ہیں۔ وقف کو نقصان پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت جو وقف ترمیمی بل 2024 لایا گیا ہے، یہ وقف کی حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ وقف کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ امتیاز پر مبنی قانون ہے۔ جو سہولتیں ہمارے ہندو بھائیوں کو ان کے دھارمک استھلوں اور مذہبی کاموں کے لیے ہے، سکھ بھائیوں کو ہے، مسلمانوں کو اس سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہندوستان بھر کے مسلمان، تمام مسالک کے لوگ، تمام تنظیموں کے لوگ اس کا وروଧ کر رہے ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیے یہ بل بالکل ناقابل قبول ہے۔ ہم نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، ای میل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جے پی سی میں جا کر اپنا مشورہ پیش کیا ہے، بہت بڑا دھرنا دلی میں ہوا، بہت بڑا دھرنا پٹنہ میں اور وجے واڑہ میں ہوا، اور یہ ہمارے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ ہم لوگوں نے نتیش کمار جی اور چندرا بابو نائیڈو جی سے خاص کر اپیل کی ہے کہ آپ کو ایک سیکولر چہرہ سمجھا جاتا ہے، اور آپ کو مسلمان بھی بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا ساتھ نہیں دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا چہرہ داغدار ہو جائے گا، اور انصاف اور سیکولرزم پر سیاہی لگ جائے گی۔ یہ بات ہم نے وجے واڑہ میں بھی کہی، یہ بات بورڈ نے پٹنہ میں بھی کہی، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے واسطے سے ہم تلنگانہ کے ہمارے معزز چیف منسٹر صاحب سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ جیسے تمل ناڈو میں، کرناٹک میں اور کئی ریاستوں میں اس وقف بل کے خلاف اسمبلی سے تجویز منظور ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ اسمبلی سے بھی یہ گورنمنٹ اس کے خلاف تجویز منظور کرے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک اس مسئلے میں حکومت کی مخالفت کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بالکل ناانصافی پر مبنی چیز ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے معزز چیف منسٹر تلنگانہ صاحب سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسمبلی سے اس سلسلے میں ریزولوشن پاس کریں گے، تجویز پاس کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوگا۔ رکھ رہے ہیں، لیکن وقت پہ آئے جب گورنمنٹ ایک دوسری نیتی لا رہی ہے، اس کے اوپر کیا نہیں سمجھا؟ ٹی ٹی ڈی کے بارے میں نے آپ بولے تھے کہ ادھر نان ہندو امپلائیز کو ہٹا دے رہے ہیں تو ان کو ایک نیتی مل رہا ہے، اور وقت کے مسلمانوں کو ایک نیتی مل رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارا تاثر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمام طبقوں کو، تمام ورگوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ دستور کی دفعہ 29 میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ہر ایک کو اپنی جو ان کی مذہبی املاک ہیں اور جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے انتظام کی آزادی حاصل ہو۔ اس لیے اس میں کسی میں دخل نہیں دینا چاہیے، نہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اس میں، نہ مسلمانوں، نہ سکھوں۔ ان کو کرنا چاہیے جہاں ان کو گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہو، اور یہ گورنمنٹ سے مدد مانگے اپنی چیز کی حفاظت کی، وہاں گورنمنٹ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ یا پھر سالوں سے جو لوگ رہ رہے ہیں
50-70 سال سے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مطلب ایسے حالات میں کس طریقے کا رویہ یا پھر کس طریقے سے جو ہے کیا جا سکتا تھا جو نہیں ہوا اب تک؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے اتر پردیش کے سی ایم کا ایک خاص کلچر ہے، بلڈوزر کلچر، کہ اس میں کوئی جرم کی قید نہیں ہے، جو مخالف ہو اس پر بلڈوزر چلا دو۔ لیکن اس کے لیے ایک اچھا حل بھی ہے، جو زمینیں ہیں یا تو ان کو خالی کرا کر وقف بورڈ کو دیا جائے، اور یا اگر اس کو مکمل انخلا کرانے میں بہت نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ لوگ جو مناسب کرایہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ متعین کرے، وہ کرایہ ادا کرے وقف بورڈ کو، اور جس پرپس کے لیے وہ زمین وقف کی گئی تھی اس پر اس کا استعمال کیسے ریگولر وہ ہم لوگوں نے پیش کیا ہے۔ ہم لوگوں نے تقریباً 250 صفحے کا ڈاکومنٹ پیش کیا جے پی سی میں خود اس میں شامل تھا، اور ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹس نے اس کو تیار کیا کہ اس میں کہاں کہاں کیا غلطی ہے، اس کو کیسے صحیح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حکومت سننے کو تیار ہو تو بات ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ملک میں اپوزیشن کی بھی تو ایک اہمیت ہے، لیکن اپوزیشن کی ایک رائے کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جو 14 ترمیم یہ لائے بعد میں، اس میں اپنی پارٹی ہی کے لوگوں کی باتیں انہوں نے قبول کی، اپوزیشن کی ساری باتوں کو نکار دیا۔ تو یہ ایک جمہوری ملک میں، خاص کر ہمارے ملک میں، یہ روایت نہیں تھی اپوزیشن کی بات کو بڑی۔ مسلمان اگر 100 مسلمان کے بیچ میں 50 ہندو رہے وہ سرکشت نہیں رہیں گے، اس کے اوپر آپ وہ بالکل جھوٹا ہے۔ وہ آپ دیکھیے، ہندوستان میں مسلمانوں نے 1200 سال حکومت کی۔ اگر مسلمانوں کے درمیان اگر مسلمانوں کے درمیان ہندو سرکشت نہیں رہتا تو آج بھی مسلمان اقلیت میں ہوتے اور ہندو میجورٹی میں ہوتے۔ بالکل جھوٹا ہے وہ صرف نفرت پیدا کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ کئی زمین قبضہ کیے گئے ہیں جو وقف کی ہے، یا آپ اسدالدین اویسی صاحب سے پوچھ لیجیے، میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو۔ وقفے کی زمین کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں ایسی ہی کہی جاتی ہیں۔ اسدالدین اویسی صاحب تو آپ کے اسی شہر میں ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ سر اتر پردیش کر آئے اور اپنا وروध جو ہے وہ جتائے، اور خاص کر آج کی نماز میں، لیکن آج بھی یہاں پر 2-3 لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے نہیں پہنچے۔ آپ کی بات نہیں پہنچی ان تک، یا پھر ان کی طرف سے جو ہے اس کو بہت سیریس نہیں سیریس تو لوگوں نے لیا، لیکن بعد میں یہ رائے آئی کہ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس موقع سے کالی پٹی پہننا مناسب نہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ بالکل روکنے دیکھیے، وہ وقت طے کرے گا۔ ابھی 4 اپریل تک بجٹ سیشن ہے۔ فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن مضبوط ہوگا، انصاف سب سے کیا جائے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جن خوش قسمت مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اس میں نمازیں ادا کی، شب بیداری کی، تراویح کی نماز ادا کی، زکوٰۃ نکالا، اپنا فطرہ نکالا، اللہ ہم تمام کے اس ماہ مبارک میں جو گزرا ہے اس میں ہماری عبادتوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، اور ہماری تراویح کی نمازوں کو، اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اور امید کرتے کہ آنے والے سال کے 11 مہینے بھی ہم اسی طرح سے اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ہمارے دل کو آباد رکھیں گے، ہمارے زبانوں پر اللہ کا کلام رہے گا، اللہ کا ذکر رہے گا، اور ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ بھی کرتے جائیں گے، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ یہاں پر امن رہے گا، یہاں پر ہم مضبوطی سے اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے آئے ہیں، اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے تمام حقوق کو حاصل کریں گے۔ میں آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ والا فرعون، اس کو بھی یاد کرو، کیا تھا فرعون، جس سے ناراض ہو جاتا تھا، وہ اس کو سزا دینے پر آتا تھا تو اس کے ہاتھوں اور پیروں پر میخیں مارتا تھا، میخیں، اندازہ لگا کیا تکلیف ہوتی تھی ہوتی۔ لیکن وہ ظالم بھی دنیا سے چلا گیا، مظلوم بھی دنیا سے چلا گیا، خدا کے پاس حساب باقی تباہی مچا رکھی تھی، جس کو چاہا مارا، جس کو چاہے نکال لیا، جس کا چاہے خون کر دیا، جس کی چاہے عمارتوں پر قبضہ کر لیا، ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا دنیا کے اندر ان لوگ۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ نے فرمایا وَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فساد مچا رکھے تھے دنیا کے اندر۔
फसाद भैया का है, उमेर का है। हिंदुस्तान के मुसलमान और मेरी कॉन्स्टिटेंसी आफतपुर असम्बली कॉन्स्टिटेंसी के तमाम लोगों को मैं ईद उल फितर की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। मेरे जानिब से, मेरी पार्टी के जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मेरे रोज़े, नमाज़ें, इबादतें, ज़कात, फितरा तमाम का तमाम कबूल करे। फिर एक मरतबा मैं ख़ास तौर से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने को इतना बड़ा मुबारक महीना माह रमज़ान अता किया था, जिसमें आप और हमने बड़ी कसरत से न सिर्फ इबादत की है बल्कि तमाम मसाजिद को आबाद रखा है। आने वाले वक्त में भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मसाजिद को आबाद रखेंगे और हम 5 वक्ता नमाज अगर मस्जिद में अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम परेशानियों को दूर करेगा। मैं फिर एक बार आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ख़ास तौर से आप लोग जो आए यहाँ पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आपके जानिब से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और जो प्रिंट मीडिया वाले लिख रहे हैं, उन सबको की जानिब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من بعد الذكر أن الأرض يرثون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء له فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستصفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمدللہ. میرے آقا کے چلنے کا انداز کیا تھا، میرے آقا کے کھانے کا انداز کیا تھا، میرے آقا کی تجارت کا انداز کیا تھا، میرے آقا جو آرام کرتے تھے کس طریقے سے آرام کرتے تھے، میرے آقا جب لوگوں سے گفتگو کرتے تو حضور کی زبان سے جو کلمات نکلتے سامنے والے کے دل کو کتنی ٹھنڈک نصیب ہوتی.
ایک ایک سنتوں پر اگر غور کر کے ہم زندگی گزاریں گے کھانا ہم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خیر و عافیت کا معاملہ فرما الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان خالد پریشان خود فرما الہ العالمین حاضرین مجلس میں جن کے والدین اقدار پانی سے دور فرما گئے ان تمام کی مغفرت فرما ان تمام کی مغفرت فرما کر ان کو ان کے درجات میں بلندی عطا حاضرین مجلس میں جن جن کے والدین باحیات ہیں ان کی رزق میں عمر الہ العالمین ہمارے نوجوان نسل کی حفظ و امان عطا فرما الہ العالمین آپ رسی کی ملتوں کو یا اللہ کی فرما الہ العالمین ہمیں جسمانی و روحانی صلاحیتوں سے مالا مال فرما الہ العالمین ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا الہ العالمین عید الفطر کے انتظامات میں جن جن محمد جات میں یا اللہ حصہ لیا انتظامات میں میرے مولا سب کو اپنے حساب سے تو جزائے خیر عطا فرما دے الہ العالمین یا تیری سارے پانی سے پھر فرما دے تمام کی مغفرت فرما ان کے جو 5 سالہ لگتا ہے میرے مولا یا اسی میں رکھنی چاہیے نشید صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر سلام تم پر بلا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر وہ سبز گنبد سنہری جالی لوٹان کوئی وہاں سے خالی بنا دو میرا بھی اب مقدر درود تم پر سلام تم پر بلا لو سرکار
Okay.